3 ماہ بعد امی کی خطوط کی واپسی اور مکتوب الیہ لاپتہ ہیں کے الفاظ نے ہمارے گھر میں قیامت برپا کر دی۔ اماں یہی سمجھی شاید ابو کے بارے میں کوئی بری خبر آئی ہے، جس کا دھڑکا اسی وقت سے لگا ہوا تھا جب ابو کے خطانہ بند ہو گئے تھے۔ اس سے قبل آسام کے پولیٹیکل ایجنٹ کی طرف سے بھی اطلاع مل چکی تھی کہ نواب ناصر حیات 3 مہینے پہلے اپنے دوستوں کے ہمراہ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے سے چلے گئے تھے اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ اس اطلاع سے سب کو تشویش لاحق ہو گئی تھی، مگر خطوں کی واپسی اور ان پر لکھی مکتوب الیہ لاپتہ ہے کی عبارت تو دلوں پر یوں چل گئی جیسے گولی چلتی ہے۔ امی غش کھا کر گر پڑی، روتی پیٹتی ساس نے لپک کر پکڑا۔ ریشمہ اور مائی بختاور کام چھوڑ کر بھاگی اور بے ہوش امی کو اٹھا کر ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ انہیں بے ہوش دیکھ کر میں رونے لگا تھا۔ دادا ابا دیوان خانے سے بدحواسی کے عالم میں دوڑے آئے اور دوری سے گھبرائی آواز میں پوچھا، کیا ہوا کیا ہوا؟ اماں بھی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دروازے پر آئی۔ ہائے بہو غش میں ہے، جلدی سے کسی ڈاکٹر حکیم کو بلاؤ۔ دادا وہیں سے ڈیڑھی کی طرف لپکے، لیکن ابھی سین میں تھے کہ ریشمہ کی آواز سنائی دی۔ بہو بیگم کو ہوش آ گیا۔ دادا انہی قدموں سے پلٹے اور فوراً امی کے پاس پہنچے، جو بستر پر لیٹی سب کو ویران سی نظروں سے تکے جا رہی تھی۔ میاں بادشاہ کو دیکھ کر سنبھلی اٹھنے کی کوشش کی، مگر اماں بی نے کندھوں سے پکڑ کر پھر لٹا دیا۔ لیٹی رہو بہو بیگم، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ دادا قریبی ایک کرسی پر بیٹھ گئے، پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا ہوا تھا انجمن بیٹی؟ دادا میاں نے امی کو بہو کبھی نہیں کہا، ہمیشہ انجمن بیٹی کہہ کر پکارتے اور سلوک بھی ویسا ہی کرتے تھے جیسا کسی عزیز بیٹی سے کیا جاتا ہے۔ ان کے سوال پر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گلوگیر آواز میں بولی، ابا میاں، ہم لفافوں پر لکھے ہوئے الفاظ برداشت نہ کر سکے اور غش کھا گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر دادا کا کلیجہ بھی کٹ گیا، مگر امی کو حوصلہ دینے لگے، گھبراؤ نہیں بیٹی، ناصر کے صرف لاپتہ ہونے کی خبر آئی ہے، کسی حادثے کی نہیں۔ لاپتہ اور گمشدہ آدمیوں کی تلاش کیا جاتا ہے۔ ابا میاں، پھر آپ خود آسام جائیں اور انہیں تلاش کریں۔ ابھی پنجاب سرکار کے ذریعے ناصر کا پتہ لگانے کی ایک اور کوشش کر رہا ہوں۔ اگر اس کوشش سے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو پھر خود جاؤں گا۔ خود ہی جائیے ابا میاں۔ امی رو دی۔ انجمن بیٹی، کسی مصیبت اور پریشانی میں حوصلہ چھوڑ دینا کمزوری کی علامت ہے، اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ اماں بھی، جو مجھے گود میں لیے بیٹھی تھی، کہنے لگی، بہو بیگم ٹھیک ہی تو کہتی ہے، ناصر 2.5-3 مہینے کے لیے گیا تھا، مگر اسے گئے 4 مہینے ہو گئے، اب 5واں مہینہ شروع ہوا تو میرے دل کو بھی ہول سا پڑتا ہے۔ تم سرکار کے چکر کو چھوڑو اور خود آسام جا کر بیٹے کا پتہ کرو۔ دیکھو میری پھول سی بہو کیسے مرجھا گئی ہے۔ امی تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گئی اور بولی، ابا میاں، سرکار تو جنگ میں الجھ کر رہ گئی ہے، فوجی بھرتی کے سوا اسے کسی بات کا ہوش نہیں، وہ کسی گمشدہ کا سراغ کیا لگائے گی؟ آپ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا، شاید انہوں نے ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں کوئی چٹھی لکھی ہو، کوئی اطلاع بھیجی ہو اور وہ اطلاع پولیٹیکل ایجنٹ تک نہ پہنچ سکی ہو۔ دادا سوچ میں پڑ گئے، ایسا ممکن ہے، ہم سوچتے ہیں شاید ایسا ہو اور آپ کے جانے سے کوئی بات کھلے، ویسے بھی سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ کل چیف سیکرٹری نے مجھے ملاقات کا وقت دیا ہے، اس سے مل کر پرسوں ہوڑا ایکسپریس پر سوار ہو جاؤں گا۔ پھر دادا اماں امی سے مخاطب ہوئے، میرے اٹیچی کیس میں کچھ کپڑے رکھ دینا۔ اماں بھی اسی وقت ریشمہ کو کپڑے کے بارے میں ہدایات دینے لگی، مگر امی نے روک دیا، تم تکلیف نہ کرنا ریشمہ، ابا میاں کا سامان ہم خود تیار کر دیں گے۔ اس طرح ابو کے بعد اب دادا کے سفر آسام کی تیاری ہونے لگی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ دوسرے دن رامپور سے بڑے ماموں شہباز بخت کا خط آ گیا۔ انہوں نے بھی میاں بادشاہ کو یہی کہا تھا کہ دولہا نواب کے بارے میں بڑی تشویش ہے، خود آسام جا کر پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ماموں کے خط سے اندازہ ہو گیا کہ آسام کا سفر ضروری ہے۔ چیف سیکرٹری سے میاں بادشاہ کی ملاقات بھی بے نتیجہ رہی۔ اس نے جواب دیا تھا، آسام کے پولیٹیکل ایجنٹ کو نواب ناصر حیات کے متعلق دوبارہ لکھا گیا ہے، جواب آنے پر اطلاع دے دی جائے گی۔ ابو کے متعلق کسی سرکاری اطلاع کا انحصار صرف آسام کے پولیٹیکل ایجنٹ پر تھا، اس لیے میاں بادشاہ کے نزدیک ان کا آسام جانا ضروری ہو گیا تھا۔ امی نے خود ان کا سامان رکھا اور 3 مقامات کے پتے بھی دیے۔ ان 3 پتوں میں سے ایک پتہ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کی آخری ڈاک بنگلے کا تھا، دوسرا ابو کے آسامی گائیڈ عبدل کا تھا جو نظام گھاٹ کا باشندہ تھا، اور تیسرا پتہ کوکی قبیلے کا تھا جو ڈاک بنگلے سے شمال کی طرف پہاڑوں میں آباد تھا۔ میاں بادشاہ نے تینوں پتے اپنی نوٹ بک میں درج کر لیے اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلے۔ پیرو اسٹیشن تک ان کے ساتھ گیا۔ ادھر امی اور دادی دونوں سجدے میں گر کر دعا کرنے لگی کہ ان کا سفر کامیاب ہو اور وہ خوشی خبر لے کر لوٹیں۔
दादा मियाँ 10 अगस्त 1914 को आसाम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी पहुंचे और शुमाल मशरकी सरहदी एजेंसी के अमले के मुतल्लिक मालूमात दरियाफ्त करने लगे। ये सुनकर इन्हें दुख हुआ कि सिर्फ 20 दिन पहले पॉलिटिकल एजेंट का तबादला हो गया है और इसकी जगह एक नया अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर हुआ है। पुराने एजेंट के अफसर मेहमान नवाजी मिस्टर मार्कम से मुलाकात की ख्वाहिश की तो पता चला कि मार्कम ने अपनी खिदमत बरतानिया की जंगी कौंसिल को पेश कर दी थी और इसे एक फौजी मिशन पर काहिरा भेज दिया गया है। ये इत्तला मजीद हौसला शिकन थी। दादा मियाँ बड़े मायूस हुए। हमारी बदनसीबी नए नए रूप इख्तियार कर रही थी, नई नई उलझने पैदा हो रही थी। वो सारे पत्ते बिखर रहे थे जिन पर अब्बू और उनके साथियों की निशानदेही हो सकती थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी और एजेंसी के एक हेड क्लर्क लाखन बाबू से मुलाकात की, उसे अपनी विपदा सुनाई। फिर अब्बू और उनके जर्मन दोस्त विलियम हर्ष के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। लाखन ने पूरी तवज्जो से बात सुनी, उनकी परेशानी को समझा और हमदर्दी के लहजे में बोला, मियाँ जी, मुझे तुम्हारे बेटे की गुमशुदगी पर दुख है, मगर मैं मशवरा दूंगा कि उसे खोजने के लिए आसाम गवर्नमेंट और खास तौर पर पॉलिटिकल एजेंसी से कोई नाता न जोड़ें, वरना बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। मियाँ बादशाह इस मशवरे पर हैरान रह गए। पॉलिटिकल एजेंसी ने नासिर और इसके दोस्तों को सफर की सहूलियात दी थी, इसलिए एजेंसी से नाता जोड़कर मुश्किल में कैसे फंस जाऊंगा। ये जंग का जमाना है, हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। फिर लाखन बाबू ने समझाने लगा, विलियम हर्ष एक जर्मन बाशिंदा है। जर्मनी और इंग्लिस्तान की लड़ाई ने बहुत कुछ बदल डाला है। सरकार जर्मन बाशिंदों को मशकूक समझती है। हो सकता है कि विलियम हर्ष किसी खास मकसद के तहत आसाम आया हो। इसके साथ तुम्हारे बेटे की पोजीशन भी मशकूक हो जाएगी। दादा हिंदू अफसर की यह बात सुनकर दंग रह गए, मगर उन्होंने वजाहत की, प्रोफेसर हर्ष एक माहिर आसार है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे इंग्लिस्तान की शहरियत दी। फिर वो एक अंग्रेज खातून स्टीला सोनिया का शोहर है। बड़े मियाँ ये बातें कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि ऐसे ही लोग इत्तलात का जरिया बनते हैं जिन पर शक न हो। फिर मुझे क्या करना चाहिए? दादा बेहद परेशान हो गए थे। गवर्नमेंट से मदद लेने के बजाय खुद अपने बेटे को ढूंढो। मैंने जो कुछ कहा है इसमें तुम्हारी भलाई है। लाखन बाबू ने यह सोचकर कि कहीं वो इसके मशवरे को टाल मटोल पर महलूल न करें, एक और हैरत अंगेज इंकिशाफ कर दिया। पिछले दिनों नवाब नासिर हयात के बारे में पंजाब गवर्नमेंट की दूसरी चिट्ठी आई तो नया पॉलिटिकल एजेंट नासिर नवाब के जर्मन दोस्त विलियम हर्ष का नाम पढ़कर चौंक उठा और इसने इसी वक्त कलकत्ता के ब्रिटिश ऑफिस में एक नोट भिजवाया था कि एक अहम जर्मन बाशिंदा विलियम हर्ष अप्रैल में आसाम आया और लापता हो चुका है। ये खबर सुनाकर लाखन ने तवज्जो दिलाई। अब खुद समझ लो जर्मन बाशिंदे गवर्नमेंट की नजरों में कितने मशकूक हैं, और तुम्हारा बेटा एक जर्मन के साथ लापता हुआ है। गवर्नमेंट इस पर भी शक कर सकती है। दादा मियाँ सख्ते में आ गए। मैं पहले बता चुका हूँ कि जंग असीम में दौलत उस्मानिया अंग्रेज के खिलाफ जर्मनी की हलीफ थी और तुर्कों के साथ हिंदुस्तानी मुसलमान भी अंग्रेजों को अपना दुश्मन समझते थे। इन हालात में अब्बू की एक जर्मन प्रोफेसर के पास दोस्ती सरकार इंग्लिशी की नाराजगी का सबब हो सकती थी। लाखन बाबू कहने लगा, जंग के जमाने में एक छोटी सी भूल भयानक नतीजा पैदा कर सकती है, इसलिए सोच समझकर चलना चाहिए। लाखन का मशवरा गलत नहीं था। हालात ही कुछ ऐसी सूरत इख्तियार कर गए थे कि हर बात गैर यकीनी हो गई थी और वक्त एहतियात का तकाजा कर रहा था। मियाँ बादशाह बेहद परेशान थे। आसाम में कोई दोस्त आशना भी नहीं था। लाखन ही से दरख्वास्त की, मैं यहाँ अजनबी हूँ बेटे, अगर थोड़ी सी रहनुमाई कर दो तो दुआएं दूंगा। दादा को सीखवा घाट तक रेल पर सफर करना था। लाखन बाबू ने अपने एक दोस्त जीवा के नाम चिट्ठी लिख दी कि बेटे की तलाश में इनकी मदद की जाए। दादा ने लाखन बाबू का शुक्रिया अदा किया और गुवाहाटी से मशरकी आसाम के आखिरी रेलवे स्टेशन सीखवा घाट को रवाना हो गए। वहां जीवा से मुलाकात की, लाखन बाबू की चिट्ठी दिखाई, अब्बू के सफर की कहानी दोहराई। जीवा को पता चला कि पार्टी की रहनुमाई के लिए अब्दुल को गाइड की खिदमत हासिल की गई थी, जो निजाम घाट का बाशिंदा है। तो बोला, निजाम घाट चलते हैं। सीखवा घाट के शुमाल मशरिक में निजाम घाट एक पहाड़ी नदी के किनारे वाक़े है। रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है, मगर जीवा ने मियाँ बादशाह के साथ निजाम घाट का सफर किया। वहां से पता चला कि अब्दुल ने 4 महीने पहले किसी पार्टी की नौकरी कर ली थी और इसके साथ उत्तर की तरफ चला गया था। अभी तक लौट कर नहीं आया, मगर घर वाले परेशान नहीं थे, क्योंकि दूसरे तीसरे महीने घर आया करता था। निजाम घाट के कुछ लोगों ने बताया कि अब्दुल काबिल एतमाद गाइड है और लोग उस पर भरोसा करते हैं। जीवा ने मियाँ बादशाह को तसल्ली दी, अब्दुल भी नहीं आया, हो सकता है कि पार्टी कहीं रुक गई हो या किसी मुश्किल में फंस गई हो, मगर अब्दुल साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। दादा सीखवा घाट लौट आए, क्योंकि दादा को यहीं से शुमाल की तरफ कश्ती का तवील सफर करना और सरहदी एजेंसी के आखिरी डाक बंगले में पहुंचना था। ये तो पता चल गया था कि अब्दुल भी नहीं लौटा और पार्टी के साथ है, मगर दादा कुछ और परेशान हो गए थे,
کیونکہ پوری پارٹی کا لاپتہ ہو جانا بہت تشویشناک تھا۔ جیوا نے کہا، اب کھوج وہاں سے لگانا چاہیے جہاں سے پارٹی نے سفر شروع کیا تھا۔ پارٹی ایجنسی کے ڈاک بنگلے سے کوکی قبیلے کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ میاں بادشاہ سیخوا گھاٹ سے شمال کے سرحدی قبائل کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ ڈاک بنگلے سے تلاش کا سلسلہ شروع کر دیں۔ کشتی کے سفر میں کئی دن لگ گئے۔ دادا نے اس پہاڑی بستی جیدو سے جہاں کشتی کا سفر ختم ہوا ایک سائز کو ساتھ لے ڈاک بنگلے پہنچ گئے جو خالی پڑا تھا۔ سرونٹ کوارٹرز میں نیپالی چوکی دار اور دونوں آسامی نوکروں سے ملاقات ہوئی۔ انہیں پتا چلا کہ میاں بادشاہ پنجاب سے آئے ہیں اور نواب ناصر حیات کے والد نے تو بڑی آؤبھگت کی۔ ان کے لیے ڈاک بنگلے کا ایک کمرہ کھول دیا گیا، مگر دادا کو تو بیٹے کی فکر تھی۔ یہ خیال بھی تھا شاید یہاں سے کوئی چٹھی یا اطلاع مل سکے، لیکن ناصر نواب کے ذکر پر نوکر پریشان ہو گئے۔ نیپالی چوکیدار بتانے لگا، ہم کیا بولے بڑے صاحب، وہ اپنے گورے دوستوں کے ساتھ کچھ دن یہاں رہے، پھر اتر کو چلے گئے اور بول گئے تھے کہ 20-22 دن میں لوٹ آئیں گے۔ اب چوتھا مہینہ جا رہا ہے اور لوٹ کر نہیں آئے۔ ہمارے کو بھی بڑی چنتا ہے۔ کیا ان کی کوئی چٹھی کوئی خبر نہیں آئی؟ کوئی چٹھی نہیں آئی صاحب۔ ادھر ایجنسی کے ایک افسر پوچھ کرنے آیا تھا، مگر ہم نے بول دیا کہ صاحب لوٹ کر نہیں آئے۔ نیپالی چوکیدار نے بتایا، وہ جاتے ہوئے ہم تینوں کو انعام دے گئے تھے اور بول گئے تھے کہ واپسی پر انعام دیں گے، پر اپنے کو انعام نہیں چاہیے، یہی پرارتھنا کہ وہ لوٹ آئیں۔ پارٹی کے ساتھ آسام کے جو قبائلی گئے تھے کیا ان میں سے بھی کوئی واپس نہیں آیا؟ ہمارے کو پتہ نہیں۔ ڈاک بنگلے کا رسویا کہنے لگا، پارٹی کا کوئی آدمی واپس نہیں آیا، اگر کوئی آتا تو پتہ چل جاتا۔ میاں بادشاہ کی تشویش اور بڑھ گئی۔ اب صرف کوکی قبیلے سے کچھ معلوم کرنا باقی رہ گیا جو ڈاک بنگلے سے ایک دن کی مسافت پر تھا۔ جب کوکی قبیلے کی بات چھڑی اور میاں بادشاہ نے اس کا پتہ پوچھا تو چوکیدار بولا، سرکاری گائیڈ نے صاحب کو بول دیا تھا کہ کوکی کے لوگ بھروسے کے نہیں، پھر بھی وہ کوکی سردار کے ساتھ چلے گئے۔ کیا تم میں سے کوئی کوکی قبیلے تک میری رہنمائی کر سکتا ہے؟ مگر آسامی سائس ڈوبا نے جسے وہ پہاڑی بستی سے لے کر آئے تھے بتایا کہ کوکی قبیلے کا راستہ جانتا ہے۔ دوسرے دن دادا میاں کو کوکی قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے، مگر وہاں پہنچ کر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ کوکی سردار بھی جو غاروں کے شہر کی رہنمائی کے لیے ساتھ گیا تھا ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ سردار کا نائب کچھ آدمیوں کے ہمراہ سردار کا کھوج لگانے گیا تھا، لیکن وہ غاروں کے شہر تک پہنچ نہیں سکا اور کئی دن بھٹکنے کے بعد مایوس لوٹ آیا، کیونکہ غاروں کے شہر کا راستہ صرف سردار ہی جانتا تھا۔ میاں بادشاہ کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی، کیونکہ کوکی سردار ہی واحد آدمی تھا جس سے ان راستوں کا پتہ چل سکتا تھا جن پر ابو اور ان کے ساتھیوں نے سفر کیا۔ اسے غاروں کے شہر کی نشاندہی کر کے لوٹانا تھا، کیونکہ اس کے بقول وہ جگہ بھوتوں چڑیلوں کی نگری بن چکی ہے اور وہاں جانا اپنی جان پر کھیلنا ہے۔ مگر یہ بات ناقابل فہم تھی کہ آخر کوکی سردار کیوں واپس نہیں آ سکا۔ اب گوبی کوکی قبیلے کا سردار تھا۔ اپنے رواج کے مطابق اس نے سردار کے مکان اور اس کی جوان جورو پر قبضہ کر لیا اور اس کا مالک بن بیٹھا تھا۔ گوبی کا خیال تھا سردار بھی پارٹی کے ساتھ بھوت نگری میں چلا گیا ہوگا اور سب لوگ مرکھپ گئے ہوں گے۔ میاں بادشاہ کا دل ڈوبنے لگا۔ ابو کی تلاش کے سارے راستے بند ہوتے نظر آئے۔ وہ جس منزل کی طرف گئے اس کی خبر نہ تھی، جن راستوں پر سفر کیا ان کا نشان نہ تھا، اور جس راہبر نے نامعلوم غاروں کی طرف رہنمائی کی تھی وہ خود کہیں گم ہو گیا تھا یا گھومبی کے بقول مرکھپ گیا تھا۔ اب کوئی ذریعہ ایسا نہ تھا جو ان کے گمشدہ یوسف کی خبر دے سکتا۔ جس طرح سمندر پیاسے کو پانی نہیں دیتا، اسی طرح گریٹ ہمالیہ نے ابو کی تلاش کے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ دادا میاں حیران تھے، اب جائیں تو کہاں؟ دل پر پہاڑوں کا بوجھ لے کر کوکی قبیلے سے لوٹے۔ سائس انہیں اسی پہاڑی بستی میں لے آیا جہاں کشتی کا سفر ختم ہوا تھا اور اپنے ہی جھونپڑے میں ٹھہرایا۔ سیدھا سادہ قبائلی ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گئے اور بولا، دل چھوٹا نہ کرو بڑے صاحب، انہیں کھوجنے کے لیے کوئی پارٹی اتر کی طرف بھیجو۔ اتر کے راستے بڑے کٹھن، ہو سکتا ہے کہ چھوٹے صاحب ان راستوں پر کھو گئے ہوں۔ آخری کوشش کے طور پر انہوں نے سائس کی رائے مان لی۔ دوسرے ہی دن ایک قبائلی شکاری ان کو پاس لے آیا۔ معاملے کی بات چیت ہوئی اور شکاری اپنے علاوہ 4 اور شکاریوں کو لے کر ابو کی تلاش میں اتر کی طرف چلا گیا تاکہ سرحد کے آر پر گھوم کر ان لوگوں کا کھوج لگا سکے جو کوکی سردار کی رہنمائی میں غاروں کی شہر کی طرف گئے تھے۔ قریباً 1 مہینے بعد شکاری لوٹ آئے۔ اس عرصے میں میاں بادشاہ نے جیدوئی میں قیام کیا اور بڑی بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ بھی کوئی کھوج لگانے میں ناکام رہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق ایک سرحدی قبیلے کے کچھ لوگوں نے ایک قافلے کو 5 مہینے بیشتر کوکی سردار کی میت میں اتر کی طرف جاتے ضرور دیکھا تھا، مگر لوٹتے نہیں دیکھا۔ قبائلی لوگوں سے پوچھا گیا کیا وہ اس راستے کو کوئی اتا پتہ بتا سکتے ہیں جس پر قافلے نے سفر کیا، تو انہوں نے جواب دیا جس طرف قافلے کا رخ تھا
اور جدھر کو اسے جاتے دیکھا گیا ادھر کوئی راستہ ہی نہیں۔ اونچے پہاڑوں اور ننگی چٹانوں کے آس پاس سے گزرتا وہ قافلہ نہ جانے کدھر جا رہا تھا، بس اس کا رخ اتر کی جانب تھا۔ شکاری آسام کی سرحد کے اس پار نہ جا سکے کیونکہ مخدوش حالات کی وجہ سے سرحد بند کر دی گئی تھی۔ اپنے پروگرام کے مطابق ابو اور ان کے ساتھیوں کو مئی کے آخری ہفتے غاروں کو شہر سے لوٹنا تھا، اور انہی تاریخوں میں آسام اور تبت کے درمیان آندھی اور برف کا ایک بڑا طوفان کئی دن تباہی مچاتا رہا، جس کی تباہی کے ہولناک منظر شکاریوں نے خود دیکھے تھے۔ برف اور تیز ہواؤں کی اس ہلاکت آفریں طوفان سے جو 22-23 مئی کو شروع ہوا اور 31 مئی تک جاری رہا، اس پورے علاقے میں جہاں ان تاریخوں میں ابو ان کے ساتھیوں کو ہونا چاہیے تھا زبردست تباہی پھیلی تھی۔ ہزاروں درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے تھے، بے شمار برفانی تودے پہاڑوں کی بلند چوٹوں سے نشیبی وادیوں میں اور گھاٹوں میں لڑکتے ٹوٹتے اور ہر چیز کو جو سامنے آئی نیست و نابود کرتے رہے تھے۔ پربتوں کی شوکتی اور ارواح خبیثہ کی مانند چیختی چلاتی طوفانی ہواؤں نے برف کے ٹوٹتے بکھرتے تودوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا اور دور تک پھیلا دیا تھا۔ شاید کئی گلیشیر ایک ساتھ ٹوٹے تھے۔ لڑکتے برفانی تودوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پتھر بھی قیامت خیز آندھی میں روئی کے گالوں کی مانند اڑتے اور گرتے رہے تھے۔ جس طرح صحراؤں میں ریت کے طوفان کئی روز چلتے اور بعض اوقات قافلوں کو جنہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملتی زندہ درگور کر دیتے ہیں، یا سمندروں میں اٹھنے والے طوفان جہازوں اور مسافروں کو نگل جاتے ہیں، اسی طرح برف پوش پہاڑوں ان کی برف سے ڈھکی وادیوں اور گھاٹیوں سے گزرنے والے برفانی طوفان بھی تباہی اور بربادی کا سندیش لے کر آتے ہیں۔ بھولے بھٹکے قافلے یا اکا دکا مسافر اگر کسی ایسے طوفانوں میں گھر جائیں تو بچنا مشکل ہوتا ہے۔ مئی کی آخری تاریخوں میں جو قیامت آفریں برفانی طوفان تبت اور آسام کے برف پوش پربتوں کی پٹی سے گزرا، اس نے بھی سینکڑوں میل کے رقبے کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ کئی پہاڑی بستیاں جو براہ راست اس طوفان کی زد میں تھی اجڑ گئی، بھیڑ بکریاں ہلاک ہو گئی اور جانوروں کے ساتھ انسان بھی موت کا لقمہ بن گئے تھے، کیونکہ ہلاکت خیز برفانی طوفان کے ساتھ تباہ کن زلزلوں نے پورے علاقے میں قیامت برپا کر دی تھی۔ شکاری پارٹی قریباً 4 ماہ بعد اس علاقے میں گئی تھی، لیکن راستے ابھی تک مسدود تھے۔ جڑوں میں ٹکڑے درخت اور بڑے بڑے پتھر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ البتہ ان راستوں کو ضرور صاف کر دیا گیا تھا جن پر آسام اور تبت کے درمیان آنے جانے والے قافلے سفر کرتے تھے۔ یہ تھی اس علاقے کی رپورٹ جہاں ابو اور ان کے ساتھیوں کے پائے جانے کا امکان تھا، اور یہ تھا ان تاریخوں کا سب سے اہم اور ہولناک واقعہ جن تاریخوں میں ابو کی پارٹی کو غاروں کے شہر سے ایجنسی کے ڈاک بنگلے کی طرف واپسی کا سفر کرنا تھا۔ شکاری نہ تو سرحد کے اس پار گئے نہ اس بدنصیب پارٹی کی کوئی نشانی حاصل کر سکے۔ میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ نشانی سے مراد کسی آدمی کی لاش وغیرہ ہے جو انہیں تلاش کے باوجود نہ مل سکی۔ اس لیے شکاریوں کا خیال تھا کہ ناصر نواب کی پارٹی آسام کی سرحد پار کر گئی تھی، اور مئی کی آخری تاریخوں میں اس پارٹی کے ساتھ جو واقعہ یا حادثہ پیش آیا وہ سرحد ہی سے پیش آیا ہوگا۔ رپورٹ میں یہ وضاحت ضروری سمجھی گئی تھی کہ مئی کے آخری عشرے میں ابو اور ان کے ساتھی ایک ایسے علاقے کے اندر کہیں نہ کہیں موجود تھے جو قیامت خیز برفانی طوفان اور تباہ کن زلزلوں کی لپیٹ میں تھا۔ سرحد کی دونوں جانب وسیع پیمانے پر بربادی ہوئی تھی، اور امکان یہی تھا کہ وہ بھی ہلاکت آفری طوفانوں میں گھر گئے ہوں گے، چونکہ انہوں نے ایک ایسے غیر آباد اور ویران پہاڑی مقام کا سفر کیا جس کے راستوں سے کوئی واقف نہ تھا، اور انہیں کوئی پناہ گاہ نہ مل سکی ہوگی جہاں طوفان سے محفوظ رہ سکتے۔ اس لیے پوری پارٹی کسی المناک حادثے کا شکار ہو چکی ہوگی، اور ایک شخص بھی زندہ نہ بچا ہوگا، ورنہ 4 ماہ کے عرصے میں کہیں نہ کہیں سے اس کی خبر ضرور آتی۔ ہو سکتا ہے ان پر برف کا کوئی تودہ آ گرا ہو، یا پوری پارٹی کسی کھائی اور کھڈ میں اتری اور زلزلے نے اسے پاٹ دیا ہو۔ آخری کوشش کا نتیجہ یا انجام انتہائی جگر خراش اور وحشت ناک تھا، جس نے میاں بادشاہ کو لرزا دیا، اور ایک رہی سے ہی امید بھی ختم ہو گئی جس کے سہارے وہ ابو کو تلاش کرنے نکلے تھے۔ خیال تو یہی تھا کہ ان کی پارٹی کو اصل خطرہ کوکی سردار سے تھا جس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اور اسی نے پارٹی کو کہیں نہ کہیں مبتلا مصیبت کر دیا ہوگا، مگر یہاں تو یہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ خود کوکی سردار پر کیا بیت گئی جسے غاروں کے شہر کی نشاندہی کر کے فوراً لوٹانا تھا۔ ہمارا پورا گھانا بھوت پریت اور آسیب وغیرہ کے توہمات کو نہیں مانتا، نہ اس کا امر کوئی امکان تھا کہ ابو ان کے ساتھیوں کو بھوتوں نے گھیر لیا ہوگا۔ یقیناً انہیں کوئی حادثہ پیش آیا تھا، اور شکاریوں نے مئی کے آخری عشرے میں آسام اور تبت کے برفپوش پروتوں کے درمیان بھیانک طوفان اور ہولناک بھوچال کی تباہ کاریوں کے جو مناظر دیکھے تھے، ان کے پیش نظر یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ شاید ابو اور ان کے ساتھی بھی اسی طوفان کی نظر ہو گئے۔ اس رپورٹ کے بعد دادا میاں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے اور کسی ایسے تنکے کی تلاش کرتے رہے جو ان کے وجود کو ڈوبنے سے بچا لیتا، مگر کوئی ایسا تنکا تھا کہاں جس کا سہارا لے سکتے۔ سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ ایک بار پھر ڈاک بنگلے گئے، نیپالی چوکیدار اور آسامی نوکروں سے ملے، شاید کوئی نئی اطلاع ہو، شاید امید کا کوئی جگنو چمکا ہو، مگر وہاں سب کچھ حسب سابق تھا۔ وہ لوگ دادا میاں کی حالت دیکھ کر بے حد اداس اور پریشان ہو گئے،
جو بولتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ ان کی آواز کوسوں دور سے آ رہی ہے۔ دیکھتے تھے تو قریب کی چیز بھی نظر نہ آتی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا۔ کھڑے ہوتے تو ٹانگیں کانپنے لگتی اور بیٹھتے تو یوں محسوس ہوتا کسی گہرے کنویں میں ڈوبتے جا رہے ہوں۔ چند ہی روز میں جیسے ان کی زندگی کے کئی سال بیت گئے تھے اور آنکھوں کے حلقوں سے وحشت سی جھانکنے لگتی تھی۔ انہوں نے ہر اس آدمی تک رسائی حاصل کی جس سے ابو اور ان کے ساتھیوں کو پتہ چل سکتا تھا، ہر اس دروازے پر دستک دی جس سے گزر کر پارٹی شمال کی جانب روانہ ہوئی، مگر کوئی دروازہ نہ کھلا جس سے امید کی کوئی کرن نظر آتی، کوئی راستہ نہ ملا جس پر گمشدہ بیٹے کا سراغ لگا سکتے۔ ابو کے ساتھ جانے والا کوئی مسافر خود لوٹ کر آیا تھا، نہ اس کی کوئی خبر آئی تھی۔ ادھر میاں بادشاہ بیٹے کے لیے دیوانے ہو رہے تھے۔ انہوں نے آسام کے اونچے پروتوں پر کھڑے ہو کر شمال کی طرف چلنے والی ہواؤں سے التجا کی کہ اگر وہ ان کے بیٹے کے بدن کو چھو کر گزرے تو صرف اتنا بتاتی جائیں کہ وہ یوسف گمگشتہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، ان کے جگر کے ٹکڑے پر کیا بیت گئی ہے۔ مگر آسام کی شمالی ہوائیں بھی دامن جھٹک کر نکل گئی اور دیوانے میاں بادشاہ کو اپنے کسی سوال کا جواب نہ مل سکا۔ وہ پہاڑوں سے سر ٹکراتے اور پوچھتے رہے کہ میرا ناصر کہاں ہے، لیکن دادا کی فریاد پر پہاڑوں کا جگر شک نہ ہوا۔ گریٹ ہمالیہ کے گونگے ہونٹوں کو گویائی نصیب نہ ہوئی کہ وہ ان کے گمشدہ یوسف کی خبر دے سکتے۔ 3 ماہ کی تلاش بے سود کے بعد انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا اٹیچی کیس اٹھایا اور دل پر ایک گہرا زخم لے کر پنجاب کی طرف پلٹے۔ معزز سامعین حضرات، محمد صفر کی عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔